ایک کمپنی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بیمار ہونے سے تو اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس عزت سے سارے کام کروا دیے. اللہ تعالیٰ بس شکر ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. چلو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے آگے بھی. تو ڈھیروں دعائیں ہیں، آج ہم دعا بھی کر لیں گے. لیکن آج ہم نے نا عظما کیونکہ جو ہے سورۃ انفال جو ہے وہ بہت اہم سورہ مبارکہ ہے قرآن پاک کی، اور پچھلی بار میں نے اس کے اوپر سے شروع کرنا ہے، مجھے پتا نہیں تھا، میں نے دیکھا بھی لیکن آج میں نے نہیں عظما میں یہی بتانے لگی ہوں شروع میں ہی کہ آج میں نے کوئی مطلب آیت نہیں بھیجی تھی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ جب تک ہم صحیح طریقے سے جو جنگ بدر کن سچویشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا، جنگ یہ سورۃ انفال کا، کیونکہ اس میں ساری جنگ بدر کا واقعہ ہے، تو ہمیں جب تک اس کا صحیح سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک آگے پڑھنے کا وہ مزہ نہیں آئے گا، سمجھ نہیں آئے گی. تو میں نے پچھلی بار جو ہے نا تجلیات نبوت سے میں نے کچھ ایکسپلینیشنز دی تھیں کہ کیا ریزنز تھے، کیا کن کانسیکوینسز میں، کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد فرمائی، مومنین کے دلوں کو سکون دیا، اور کتنی کم تعداد تھی جو مسلمانوں کی اس وقت تھی، تو اللہ تعالیٰ کی کیسی غیر معمولی مدد تھی، اور جو صحابہ کرام کی محبت تھی نبی پاک کے لیے، اور پھر جو انہوں نے نبی پاک کی محبت میں جو انصار اور مہاجرین نے تقریریں کیں، اور جو ان کو اپنی محبت کا جو احساس دلایا، وہ ایک میرے لیے یقین کرو میرے اوپر رقت والی بات تھی، جیسے طاری ہو نا، میں اتنا میرا دل بھر آیا اور میرا دل اتنا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ ایمانی جذبہ ہمارا کہاں گم ہو گیا. اے پروردگار، ہم لوگ کتنے خالی خالی سے ہیں، ہم باتوں باتوں کے شیر ہو گئے ہیں. تو مجھے اتنا، میں نے جتنی بار پڑھا نا، یقین کرو مجھے اتنی بار مزہ آیا، اور مجھے پھر سمجھ بھی اب آئی صحیح طرح سے نا کہ کیا سچویشن تھی، مطلب مسلمانوں کو کس کس طرح سے نہیں تنگ کیا گیا، کتنی تکلیفوں سے نہیں مسلمان گزرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اب ہم کتنے مائک بند کروائیں، آواز آپ کی نہیں آ رہی. اچھا بس کوئی نا ابو کے جانے کے بعد پھر کوئی نہ کوئی روز ہی گیسٹ آ جاتے ہیں میرے. تو ابھی فون آیا تو ابھی بھی نا کوئی 12 کے قریب ہی کوئی گیسٹ آئیں گے، تو میں اللہ کرے لیٹ ہی ہو جائے تاکہ دعا میں بھی شامل ہوں اور مل کے کریں. ہاں نہیں، میں کبھی بھی بھولتی نہیں ہوں ابو کو. دیکھو ابو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تمہارے ابو. اب تم نے اتنی پیاری پکچر ابو کی لگائی ہوئی ہے نا، تو ظاہر ہے جس کے ساتھ بندے نے ٹائم سپینڈ کیا ہو وہ تو کبھی بھی ذہن سے نہیں جاتا نا، تو اس کا دکھ بھی زیادہ ہوتا ہے. ایک تو ان نون ہوتا ہے نا، یہ تو بالکل پاس اتنی پیاری باتیں کرنے والے اور اتنے نالجیبل پرسن، اور اتنے مطلب انہوں نے اتنی ان کی خدمات ہیں، آرمی میں رہے، ریٹائر بھی آرمی میں ہوئے ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کی خدمتیں قبول کرے. پھر انہوں نے ایک نیک اولاد چھوڑی ہے جو بہترین صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور تم نے ان کی اتنی خدمت کی ہے، اور اتنی پیاری ان کی تمہاری امی ہیں، اتنی پیاری ان کی بیوی، اور اتنا پیاری فیملی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈھیروں دعائیں ہیں ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کی تو بہت درجات بلند ہوں گے. بس امی کو اللہ تعالیٰ صبر دے، تو ان کے لیے بہت دعائیں ہیں. تو دعائیں تو ہم نے کرنی ہوتی ہیں اپنوں کے لیے. وہ تو تمہیں جس طرح بھی کمفرٹیبل لگے نا عظما، تمہیں جیسے بھی کمفرٹیبل لگے، تم آئی گئے تو مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سب کے ساتھ بھی تمہارے شیئر کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تمہیں ایک ہمت دی ہے کہ تم نے خدمت بھی کی ہے، اور تم ابھی بھی امی کو ماشاءاللہ اتنا کیئر کرتے ہو. تو یہ ہر ایک کو تھوڑی نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دیے رکھے. بس انشاءاللہ. انسان کے بڑا کمزور ہے انسان، بعض غلطیاں بھی کر ہوتا ہے، سب کچھ ہو جاتی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ بس اسی طرح میں نیکی کی ہدایتیں اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. فکر ہے دنیا کی تو بس کچھ نہیں ہے، یہاں ایسے کام کروا لے کہ ہماری آخرت بہتر. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم اسی کے لیے ایک تھوڑی سی یہ کوشش بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی
جہاد کی ایک قسم ہے، تو اللہ بڑے تعالیٰ اس میں بہت بہت ہمت ہے تمہاری، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی اتنا ہمت، یہ جتنی بھی تمہاری کوشش ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور سب تمہارے ساتھ اتنے لوگ مل کے اللہ کی اور اللہ کی رسول کی باتیں سنتے ہیں اور ہمارے عمل میں آتی ہیں، تو اسی طرح یاد دہانی بھی رہتی ہے، اور اللہ کو جو قرآن کا ایک حق ہے وہ بھی ہم پورا کرنے کی کوشش ہاں، کرتے حق ہیں، تو ہم جیسے نہیں دے بولتے ہیں سکتے، صرف لیکن دیکھو مجھے نا آج عظمیٰ، میں یقین کرو میں دل سے دکھی ہوتی ہوں کہ یہ سوچ کے کہ یہ جو ہے نا سورۃ انفال، اس کو انہوں نے پلاننگ سے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے اس کے سلیبس میں سے اس کو پڑھایا جائے اس طرح نا، تو مجھے ظاہر ہے کہ ایک مومن تو جانتا ہے اس بات کو کہ کتنا اس بات کی جہاد کے بغیر تو اسلام کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اور دیکھو میں نے ابھی نا بالکل میں جب ڈیٹیل پڑھ رہی تھی نا تو مجھے اتنی دل میں رونا سا آیا، دکھ سا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی پیار کرتے تھے امت سے نا، کس طرح ان کی محبت تھی کہ وہ قرآن پاک میں ہے نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کتنی پیاری بات ہے، اتنی وہ محبت کرتے تھے۔ تو ان کا کیا تھا اسلوب، کیا انہوں نے 17، دیکھو میں ڈیٹیل ڈھونڈ رہی تھی تو اس میں تھا 17 جنگیں، انہوں نے 10 سال تھے نا مدنی زندگی کے، تو اس میں مستقل وہ جہاد میں رہے، مستقل انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کو منظم کیا، مدینہ میں چھوٹی سی ریاست بنائی، اور کس طرح سے اس کے اصول ڈرائیو کیے، مسلمان کس طرح سے ان کو آرگنائز کیا، تو کتنی لائلٹیز تھیں وہ صحابہ کی جو ان کے حق میں انہوں نے تقریریں کیں، ان کو باتیں کیں، محبت کا اظہار کیا، ایمان کی سرفراز جو بلندی تھی وہ کیا لیول تھا۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے، ہم کمزور ہیں لیکن بہرحال اسی کے ہیں، تو اس کے لیے میں نے کچھ تھوڑی بہت کوشش کی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ جو مجھے خود سمجھ آئی۔ دیکھیں نا بیت اول جو ہے، بیت عقبہ اول اور بیت عقبہ ثانی، وہ پتہ ہی نہیں تھا ہمیں، کہ آپ لوگوں کو کسی کو پتہ ہے اس کا کہ یہ کب ہوئی تھی؟ تو دیکھیں اگر آپ کو نہیں پتہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا معاملہ ہے، اور کس طرح سے ہوا اگر ہمیں نہیں پتہ تو ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے، ہمیں فیل کرنا چاہیے کہ ہمیں کیوں نہیں پتہ، ہمارے اندر پیار ہونا چاہیے نبی پاک کی سیرت سے، ان کے، ہم نبی کا نام تو لیتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے انہوں نے کس کس طرح کے حالات میں کیسے کیسے فیصلے کیے، اور کس طرح سے اسٹرانگ ڈیسیژن لیے ایمانی طاقت کے ساتھ، مدد ایمان کی تھی، ورنہ ظاہری بحث مباحثے تو بہت لوگ کرتے ہیں، اب بیٹھے بیٹھے لوگ بہت پیسفل باتیں کرتے ہیں کہ پیس 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 کی باتیں، لیکن پیس کریٹ کرنے کے لیے آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کرے ہم سب کو، اور اللہ بڑا مہربان ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، ہم اس سے مانگیں گے تو وہ ہمیں عطا کرے گا۔ تو پچھلی بار بھی افنان جی نے بھی ایک واقعہ کہا تھا، وہ پھر میں نے اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی اس میں جانی اور اس کو میں نے سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ سب لوگ بھی دیکھیے گا کہ اس میں آپ کو کافی جو ہے وہ ملے گا نبی پاک کی سیرت سے، صحابہ کی جو محبت تھی، ایمانی طاقت تھی، اس کے بارے میں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید سب آنے والوں کو، اللہ تعالیٰ مبارک کرے سب کا آنا، اور سب کے لیے اللہ رحمان الرحیم اپنی آسانیوں کے دروازے کھولے، رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر وبک نستعین، اور جو ہم دعا ہمیشہ پڑھتے ہیں نبی پاک کے لاسٹ سرمن کی، میں سب کو کہتی ہوں یاد کر لیں، اللہم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ وخاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تو ہم لوگ آج شروع میں ہی میں نبی پاک پہ سب سے پہلے درود سے شروع کروں گی، آپ سب لوگ بھی درود پڑھ لیں، کیونکہ آج میں نے
مجھے بہت نبی پاک کی سیرت کو پڑھنے کا بہت مزہ آیا. یہ کائنڈلی آپ لوگ نا اپنے مائکس آف رکھا کریں, یہ ورنہ آپ کا جو ہے نا وہ شور آتا ہے نا. تو آپ درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اے اللہ تعالیٰ ہماری یہ محبت قبول کرنا, اور جو کچھ بھی ہم پڑھیں ہم عمل بھی کر سکیں. یہ نا آپ لوگ اپنا مائک نہیں بند کریں گے نا تو پھر وہ جو ہے وہ نوائز ہوگا اور آپ لوگوں کو سنائی نہیں دے گا. تو آپ پلیز اپنا مائک بند رہنے دیں سب لوگ نا, کیونکہ ایک دم شور آ رہا ہے بہت زیادہ. تو اب میں شروع کرتی ہوں. آپ لوگ غور کیجئے گا, میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کو بیعت عقبہ اول, بیعت ثانیہ, اور اس کے علاوہ نبی پاک کے جو 13 سالہ مکی دور کی باتیں تھیں, اور پھر وہ کس طرح سے مکہ سے مدینہ میں ہجرت کی. وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب ہجرت مدینہ نبی پاک کی ربیع الاول کے مہینے میں پڑھائی تھی, وہ کتنی دلوں کو مو لینے والی اور دلوں کو ایمان کی حلاوت دینے والی تھی, کہ کس طرح سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ انہوں نے ثانی اثنین انہیں کہا جاتا ہے نا, غار ثور میں جب رہے تھے. پھر اس کے بعد جو تھا انہوں نے راستے میں جو سراقہ مدلجی جو تھا, جسے نبی پاک نے پھر جو ان کی پکڑنے کے لیے گیا تھا, تو اس نے پھر اس کے جو تیر فال کے تھے وہ غلط نکلے, تو اسے سمجھ آ گئی کہ کوئی سچا نبی ہے. تو پھر اس کو وہ چلا گیا تھا, اس نے نبی پاک کو نہیں پکڑا تھا, اور اس کو پھر کیسرا و کسرا کے کنگنوں کی خوشخبری بھی دی تھی نبی پاک نے. تو وہ ہجرت مدینہ ہوئی, حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ لٹا کے آ گئے تھے. تو اب آپ غور کیجیے گا واقعات پہ. اگر آپ کو کوئی بات پلیز سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور میرے سے پوچھ لیجیے گا, اور اگر کسی نے کوئی بات رکھی ہوگی کہنے والی تو میرے بعد آپ بھی بات کر لیجیے گا اس کے اوپر, کیونکہ یہ بہت ہی اہم سورہ مبارکہ ہے. اور اس کے اندر جو ہیں جو واقعات اور جس طرح سے حالات پیش آئے اور جس حالات میں یہ ہوئی جنگ بدر, یہ ایک غیر معمولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تھی مسلمانوں کے لیے. تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس کے لیے اقبال نے بہت پیاری ایک شعر کہا تھا جو مجھے بھولتا نہیں ہے, اکارڈنگ ٹو سچویشن میرے ذہن میں آیا اور مجھے اچھا لگا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شعر بھی شیئر کروں, کہ انہوں نے کتنی پیاری بات کہی تھی کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار در کتار اب بھی. تو اپنے اندر وہ جذبہ اور شوق پیدا کرے انسان, تو اللہ تعالیٰ حالات اور باقی جو ہے نا وہ آپ کے لیے سازگار بنا دیتے ہیں. ہمارے جذبے اور ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہماری باتوں میں اثر بھی نہیں ہوتا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ 2 ہجری جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی, اور یہ اسلام اور کفر کا ایک اہم مارکہ تھا. اسے یوم الفرقان بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے واضح کر دیا حق اور باطل کو. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ یوم الفرقان جب ابو جہل گیا تھا اس جنگ میں لڑنے کے لیے, تو اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے یہ بات کہی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے, اس نے یوم الفرقان کا پہلے نام اسی نے ڈالا, اسی نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ فرق ڈال دیں, کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سردار تھا اور سمجھتا تھا کہ میں بڑا صحیح ہوں. تو اس کے منہ سے ہی یہ فرقان کا لفظ نکلا تھا, اور پھر یہ فرقان یوم الفرقان ہی بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق کو واضح کر دیا. تو پھر یہ ہوا کہ جنگ بدر کے ابتدا کے کچھ اہم واقعات اور حالات کا ابتدا میں جاننا ضروری ہے, کیونکہ یہ صورت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیں, آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سورت ال عمران جب پڑھی تھی بڑی محنت سے پڑھی تھی, اور سورت ال عمران کے اندر جو 80 آیات تھی نا, لاسٹ والی 120 سے شروع کے 200 تک, وہ ساری کی ساری جنگ احد کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زبردست قسم کا ایک تبصرہ تھا. اور وہ یہ تبصرہ جو تھا یہ بالکل ان باتوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو کہ ایک حکمران یا کسی ملک ریاست کے جو بادشاہ ہوتے ہیں, جنرل ہوتے ہیں, وہ کسی مہم کے بعد کوئی ایک اپنی تبصرہ آرائی کرتے
کرتے ہیں یا مختلف انالیسس کرتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ سارے تبصرے جو ہوتے ہیں وہ مادی دولت، زر، زمین وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں، یا کیا کتنی دولت آئی، کتنی دولت گئی، کتنا علاقہ فتح کیا، اور کچھ دنیاوی مال و متاع کے لیے. لیکن جب ایک مومن جہاد کرتا ہے تو اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے وہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں بھی تبصرے میں دیکھا تھا کہ مومنوں کی کمزوریوں کو انہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور انہیں بتایا کہ ان کمزوریوں کو کیسے وہ دور کر سکتے ہیں اور کیسے کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جو ہوتا ہے اپنے اللہ سے زیادہ قریب کس طرح سے ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس کا ایمان کیسے بڑھتا ہے، اور اسے دنیا کی آسائشوں کے بجائے ایک مرد مومن کی نظر آخرت کی آسائشوں اور آرام اور کامیابیوں کی طرف ہونی چاہیے. اور اسی کے لیے پہلے جو اس کا تاریخی پس منظر ہے، جو جنگ بدر کے حالات اور واقعات ہیں، ان پر ہم کچھ غور کریں گے. اور کیونکہ مسلمانوں کے حالات جب جنگ بدر کے وقت جو تھے وہ بہت ہی مشکل تھے، ان کو سمجھنا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح کے حالات میں جنگ انہوں نے کی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 13 سالہ مکی دور کی زندگی تھی، یہ ایک زبردست دعوت حق اور ایک بڑی ہی مشکل والی زندگی تھی. اور اس بات کو نہ صرف مومن بلکہ کفار مشرکین اور ملحدین سب سمجھتے تھے اس بات کو کہ یہ ایک زبردست دعوت ہے، اور اس کا جو ہے وہ صحابہ کرام کے کردار اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں جو پختگی اور ایمان کا جو گریجولی اس کی انکریز کرنا تھا، وہ ان کو نظر آ رہا تھا، اور وہ اس سے خائف تھے انکانشیسلی. تو وہ چاہتے تھے کہ اس کو کسی طریقے سے اس مہم کو ختم کر دیں، اور بلکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے پیچھے ایک زبردست عالی ظرف شخصیت موجود ہے، اور اس کو ہم آسانی سے کیا بلکہ مشکل سے بھی ختم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پوری طرح کوشش کی کہ اس دعوت کو ختم کیا جائے، اور اس میں بہت سے روڑے اٹکانے کی کوشش کی، اور حتی الامکان انہوں نے کوشش کی کہ اس کو روک دیا جائے. لیکن تجربے سے انہیں ثابت ہو گیا کہ اس دعوت کے لمبردار اپنی جان اور اپنی مال اور اپنی تمام پوری صلاحیتوں اور توکل علی اللہ سے ایمان پر ثابت قدم ہیں، اور ان کا ارادہ بے حد جو ہے وہ اٹل ہے اور بہت مضبوط ہے. لیکن وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم انہیں کسی نہ کسی طرح دبا لیں اور انہیں اس سے ہٹا دیں. جیسے کہ آپ دیکھیں نضر بن حارث جو تھا وہ عراق گیا اور وہاں سے لونڈیاں لے کے آیا، اور وہاں سے وہ قصے اور کہانیاں جمع کر کے لایا، اور کہتا تھا کہ اے لوگو، تم سمجھتے ہو کہ یہ ساحر ہیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساحر ہیں؟ تو ایسا نہیں، وہ ساحر نہیں ہیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ساحروں کے اعمال کیسے ہوتے ہیں. کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ شاعر ہیں؟ تو یہ شاعر بھی نہیں ہیں. تم جانتے ہو کہ شاعروں کی کیا باتیں ہوتی ہیں، کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں اینڈ ہوتی ہیں. تو اگر تم کہتے ہو کہ انہیں جنون ہے، تو تم جانتے ہو انہیں کوئی جنون نہیں، کیونکہ 40-45 سال سے یہ تمہارے اندر پلے بڑے ہیں، اور تم جانتے ہو کہ کیسی خوبصورت اعلیٰ شخصیت کے یہ مالک ہیں. تو تم ان کے درمیان وہ تمہارے رہے ہیں. تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اب تم ان کو کس طرح سے اس سے دور کر سکتے ہیں. پھر وہ عراق گیا، وہاں سے خوبصورت لونڈیاں لے کے آیا، بہت حسین لونڈیاں لے کے آیا، اور اس نے ایسی محفلیں برپا شروع کر دیں کہ اس نے پھر ان لونڈیوں کو ان مسلمانوں میں تقسیم کیا جو بہت ایمان والے تھے، اور انہیں کہا انہیں خوب کھلاؤ پلاؤ اور خوب داد عیش دو، اتنا مشغول کرو کہ یہ ایمان سے دور ہو جائیں. اور خود قصہ گوئی کی محفلیں شروع کر دیں کہ لوگ راتوں کو قصہ گوئی میں رہیں اور دن بھر سوئیں، تو وہ قرآن سے خود بخود دور ہو جائیں گے. تو ان لوگوں نے اس قسم کے بہت سے حربے استعمال کیے، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ تو ایک سنجیدہ چیلنج ہے، یعنی یہ دین کا جو معاملہ ہے یہ بہت سنجیدہ ہے، اس لیے ہمیں بہت سے اور بھی پاپڑ بیلنے پڑیں گے. لیکن یہ بات بھی واضح تھی کہ مسلمان بھی ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کا سامنا کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے. اور جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں ایمان نہیں لائے تھے، جو آپ جانتے ہیں انہوں نے 6 نبوی میں، یعنی مکی دور کے 6 نبوی میں انہوں نے ایمان قبول کیا، اور پھر مسلمانوں کو پہلی دفعہ نصیب ہوا کہ وہ حرم پاک میں اپنی نماز ادا کر سکیں. تو یہ کچھ اہم مسلمانوں کے اندر قریش کی طاقت سے ٹکر لینے میں کچھ ابھی کمیاں تھیں جو کہ
میں مختصر آپ کے آگے پیش کرتی ہوں کہ وہ کیا سچویشن تھی. اول یہ بات ابھی پوری طرح ثابت ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کو ایسے جو اس تحریک ہے مسلمانوں کی ایمان کی، اس میں کتنے لوگ ہیں جو صرف اس کے ماننے والے ہی نہیں بلکہ اس کے اصولوں کا سچا عشق بھی رکھتے ہیں اور اس کو غالب و نافذ کرنے کی صحیح میں اپنی پوری قوت اور اپنے پورے تمام سرمایہ کھپا بھی دیں گے اور اس کی خاطر اپنی ہر چیز قربان بھی کر دیں گے. دنیا بھر سے لڑ جانے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کو بھی کاٹ پھینکنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. اگرچہ مکہ میں اسلام لانے والے قریش کے ظلم و ستم برداشت کر کے اپنی صلاحیت ایمانی اور اسلام کے ساتھ اپنی لائلٹی جو تھی وہ اسٹرانگلی پروو کر چکے تھے، مگر ابھی بھی بہت کچھ باقی تھا کہ دعوت اسلام کی اس کی جان فروشی کے لیے ان کو جو ایک نصب العین چاہیے تھا، جو ایک مرکز چاہیے تھا، وہ بھی مکی دور میں نہیں میسر تھا. پھر سیکنڈلی یہ تھا کہ اس دعوت کی آواز اگرچہ سارے ملک میں پھیل گئی تھی لیکن اس کے اثرات ابھی منتشر تھے، اس کی فراہم کردہ قوت سارے ملک میں پھیل بھی گئی تھی، اس کو وہ اجتماعی طاقت ابھی میسر نہیں آئی تھی جس پہ جم کر وہ نظام جاہلیت کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو ختم کر دیتے. نمبر 3 یہ بات تھی کہ اس دعوت نے زمین میں کسی جگہ بھی جڑ نہیں پکڑی تھی بلکہ ابھی تک وہ صرف ہوا میں سرایت کر رہی تھی. ملک کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں وہ قدم جما کر اپنے موقف کو مضبوط کرتی اور پھر آگے بڑھ کر اس کی صحیح کرتی. اور اس وقت تک جو مسلمان جہاں بھی تھے اس کی حیثیت نظام کفر و شرک میں بالکل ایسی تھی جیسے کہ بڑی پیاری بات کہی مولانا صاحب نے، خالی معدے میں کنین کی ہوتی ہے، یعنی معدہ ہر وقت اسے اگلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. پھر چوتھی بات اس میں یہ تھی کہ اس وقت تک اس دعوت کو عملی زندگی کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے کر چلانے کا موقع نہیں ملا تھا. یعنی آپ جانتے ہیں ڈیورنگ 13 ایئرز آف مکی دور مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی جنگ کی اور ان کے پاس کوئی ایک اسٹرانگ معیشت اور معاشرت اور نظام نہیں تھا اور نہ ہی دوسری طاقتوں سے ان کے معاملات صلح و جنگ ابھی پیش آئے تھے. اس لیے نہ تو ان کی اخلاقی اصولوں کا مظاہرہ ہو سکا تھا جس پر یہ دعوت زندگی کے پورے نظام کو قائم کرنا ہوتا ہے، اور نہ ہی یہی بات آزمائش کی کسوٹی پر ابھی اچھی طرح نمایاں ہوئی تھی کہ اس طرح دعوت کو پیغمبر اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کا گروہ جس چیز کی طرف دنیا کو دعوت دے رہا ہے اس پر عمل کرنے میں وہ خود کس حد تک راست باز رہتے ہیں. اگرچہ بعد کے جو واقعات تھے اور حالات تھے انہوں نے وہ ثابت کر دیا کہ یہ چاروں جو کمیاں بھی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائیں مسلمانوں میں اس وقت بھی مکی دور میں، تو وہ پھر بعد میں فلفل ہو گئی تھیں. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ان کو جو ہے وہ کمیوں کو دور ہو گیا تھا. اور پھر یہ بھی ہوا کہ اس وقت اس بہت ہی ٹینس سچویشن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رحمت کی، اور وہ رحمت کیا تھی؟ ایک راستہ مسلمانوں کے لیے کھلا. اور وہ کون سا راستہ کھلا، وہ کون سی کھڑکی کھلی؟ ظاہر ہے مسلمان اللہ سے پہ توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، دعائیں تھیں، بہت ساری التجائیں تھیں. تو دیکھیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے سیرت میں بیت عقبہ اول بہت فیمس ہے اور بہت زبردست ہے. وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ یثرب سے 6 مسلمان عورتیں اور کچھ مرد آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، اور پھر انہوں نے واپس جا کر مدینہ میں اس قرآن کی اور اس کی جو ہے تعلیمات بتائیں. تو پھر کیا ہوا کہ وہ اگلے سال جو 75 لوگوں کا وفد جو ہے نا اسی طرح آیا اور وہ رات کی تاریکی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملا. کیونکہ وہ کھل کے ملے نہیں سکتے تھے، مکی دور بہت ٹف تھا، اور لیکن یہ بہت رحمت بن کے یہ لوگ آئے اور یہ بیت عقبہ ثانیہ ہوئی. یعنی بیت اول ہوئی پھر بیت عقبہ ثانیہ ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ یثرب والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے ان کو دعوت دی اور انہیں ایک اسٹرانگ، صرف یہ نہیں کہ انہیں کہا کہ تم مہاجر بن کے آ جاؤ، بلکہ مدینۃ الاسلام کی حیثیت سے انہیں پیش کرنے کے لیے یثرب نے دراصل اپنے آپ کو مدینۃ الاسلام کی حیثیت سے پیش کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو انہوں نے ایک سردار کی حیثیت سے انوائٹ کیا کہ آپ آئیں اور آ کے ہم ایک سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں اور ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں. اب اس پیشکش کے معنی جو کچھ تھے اس سے اہل مدینہ ناواقف نہیں تھے. یعنی اس کے صاف معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹا سا قصبہ اپنے آپ کو پورے ملک کی تلواروں اور معاشی و مدنی بائیکاٹ کے مقابلے میں پیش کر رہا ہے.
تو یہ جو بیعت ہو رہی تھی وہاں اس مجلس میں اسلام جو انصار آئے ہوئے تھے وہ جانتے تھے کہ اس کا نتیجہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ہاتھوں میں ہاتھ انہوں نے دیا اور بیعت کی. تو عین اس وقت جب بیعت ہو رہی تھی تو پھر ایک جو یثرب کے یعنی یثرب مدینہ کا نام تھا اس وقت, تو وہ یثرب کے ایک وفد میں سے ایک جو رکن آیا تھا نا, اسد بن زرارہ, اسد بن زرارہ ان کا نام تھا, جو پورے وقت میں سب سے کم سن تھے, سب سے کم سن تھے. انہوں نے کتنی پیاری بات کی, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے اپنے ہاں درجات بلند کرے کہ انہوں نے اتنی بہادری سے کہا, ٹھہرو اے اہل یثرب, ہم لوگ جو ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں, اور آج انہیں یہاں سے نکال کر لے جانا, تمام عرب سے دشمنی مول لینا ہے, اس کے نتیجے میں تمہارے نونہال قتل ہوں گے, تلوانیں تم پر برسیں گی, لہٰذا اگر تم اس کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو ان کا ہاتھ پکڑو اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے, اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو, کیونکہ اس عذر کا کر دینا اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے ایز کمپیئر ٹو اس کے کہ تم بعد میں اس کو ریفیوز کر کے چھوڑ دو بیچ میں. تو آپ کو پتہ یہ کون بیعت کر رہا تھا کس کے ہاتھ پہ؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ کوئی بتائے گا؟ جی باجی سمجھ آ رہی ہے. ہاں جی, کون بیعت کر رہا ہے؟ یثرب سے وقت آیا تھا جو آپ سے بیعت کر رہا تھا, بالکل, انہی میں سے ایک نے اٹھ کے ہاں, اسد بن زرارہ, اسد بن زرارہ جو سب سے ینگسٹ تھے, جو اٹھ کے جنہوں نے یہ بتایا کہ ہماری بیعت جو ہے نا کس طرح ہے. جزاک اللہ. بس میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ الرٹ ہیں, آپ کو پتا ہو, یہ بہت پیاری باتیں ہیں, یہ بہت ایمان افروز باتیں ہیں کہ انہوں نے اتنی پیاری پھر نبی پاک کو کہا کہ ہم ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو ان میں سے تھے اسی وقت میں سے ایک شخص عباس بن عبادہ بن نزلہ نے دہرایا اسی کو اس طرح سے کہ جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ آوازیں آئیں, ہاں جانتے ہیں, تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو. بس اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارا مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں گے تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے, تو بہتر ہے کہ آج ہی اسے چھوڑ دو, کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے. اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اس شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنی اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود نبھاؤ گے تو بے شک ان کا ہاتھ تھام لو, تو پھر جان لو کہ اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. ایسی زبردست انہوں نے پھر آگے سے کہا کہ اس پر تمام وفد والوں نے بلا اتفاق کہا, کیا کہا؟ ہم اسے لے کر اپنے اموال کو تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا, تمہیں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے. اس تناظر میں اگر ہم اپنے اندر ٹٹولیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے, کیا ہم تھوڑا سا ٹائم, تھوڑی سا مال اور تھوڑی سی جان لگانے کو تیار ہیں؟ ہم بالکل تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اپنے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں. تو آپ دیکھیں یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی, اور یہ سب سچویشن جب ہوئی تو اس وقت دوسری طرف کیا تھا کہ دوسری طرف اہل مکہ کے لیے یہ معاملہ جو معنی رکھتا تھا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہ تھا. دراصل اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کی زبردست شخصیت اور غیر معمولی قابلیتوں نے قریش کے لوگ واقف ہو چکے تھے, انہیں ایک ٹھکانہ میسر آ رہا تھا, اور ان کی قیادت اور رہنمائی میں جو فالوورز تھے اسلام کے, جن کی عظیمت اور استقامت اور فدائیت کو بھی قریش ایک حد تک آزما چکے تھے, ایک منظم گروہ کی صورت میں جمع ہو چکے تھے. یہ پرانے نظام کے لیے موت کا پیغام تھا. ان ادر ورڈز قریش والوں کے لیے جو ان کا غلط سسٹم تھا. نیز مدینہ جیسے مقام پر مسلمانوں کی اس طاقت کے جمع ہونے سے قریش کو مزید خطرہ یہ تھا, جو سب سے بڑا انہیں ایک تھریٹ تھا, وہ یہ تھا کہ یمن سے شام کی طرف جو تجارتی شاہراہ ساحل بحر احمر کے کنارے کنارے جاتی تھی, جس کے محفوظ رہنے پر قریش اور دوسرے بڑے بڑے مشرک قبائل کی معاشی زندگی کا انحصار تھا, وہ مسلمانوں کی زد میں آتی تھی, اور اس شہر پر ہاتھ ڈال کر مسلمان نظام جاہلیت کی زندگی دشوار کر سکتے تھے. صرف اہل مکہ کی وہ تجارت جو اس شاہراہ کے بلبوتے پر ہوتی تھی 2.5 لاکھ اشرفیہ سالانہ تک پہنچتی تھی. طائف اور دوسرے مقامات کی تجارت اس کے سوا تھی.
تو دیکھیں قریش ان نتائج کو خوب سمجھتے تھے. جس رات یہ جو بیت عقبہ ثانیہ واقعہ ہوئی نا، اسی رات اس معاملے کی بھنک اب اہل مکہ کے کانوں میں پڑ گئی، اور پڑتے ہی اب انہیں کھلبلی مچ گئی. پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توڑنے کی کوشش کی. پھر جب مسلمان ایک ایک دو دو کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے اور قریش کو یقین ہو گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں منتقل ہو جائیں گے، تو وہ اس خطرے کو روکنے کے لیے آخری چارہ کار اختیار کرنے پر آمادہ ہو گئی. یعنی انہوں نے کیا کیا، ہجرت نبوی سے چند ہی روز پہلے قریش کی مجلس شورا منعقد ہوئی، جس میں بڑی رد و قت کے بعد، بحث مباحثے کے بعد آخر کار طے پا گیا. دیکھیں کیسی خوفناک اور ویئرڈ قسم کی ان کی پلاننگ تھی. یمکر اللہ و یمکرون واللہ خیر الماکرین. آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے کیا پلان کیا. انہوں نے پلان کیا کہ بنو ہاشم کے سوا تمام خانوادہ ہائے قریش کا ایک ایک آدمی چھانٹا جائے، اور یہ سب لوگ مل کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں، تاکہ بنی ہاشم کے لیے تمام خاندانوں سے تنہا لڑنا مشکل ہو جائے، اور وہ انتقام لینے کی بجائے جو خون بہا ہے وہ لینے پر مجبور ہو جائیں، اور پھر اس طرح نبی پاک نعوذ باللہ ہجرت کیا کریں گے، اس کا کلا کما ہو جائے. لیکن دیکھیں یم کرونا و یم کر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک چال انہوں نے چلاکیاں ہوشیاریاں انہوں نے کی، تو اللہ کی تدبیر سب سے بڑی ہے. تو پھر اللہ نے تدبیر کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اعتماد اللہ حسن تدبیر سے ان کا یہ چال ناکام کر دی، اور حضور باخیریت ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سبحان اللہ مدینہ پہنچ گئے. یہ آپ نے میرے ساتھ پڑھی تھی، میں 2 بار پڑھا چکی ہوں ہجرت مدینہ. بہت پیارا یہ سفر تھا، بہت ایمان افروز تھا. اور اس طرح جب قریش کو ہجرت کے روکنے میں ناکامی ہوئی، تو انہوں نے مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی کو، جسے ہجرت سے پہلے اہل مدینہ اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار کر چکے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے تاج وغیرہ تیار کر لیا تھا کہ اس کو ہم نے اپنا اب سردار بنانا ہے. اور جس کی تمناؤں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پہنچ جانے اور اوس اور خزرج کی اکثریت کے مسلمان ہو جانے سے پانی پھر چکا تھا. خط لکھا اس کو، انہوں نے قریش والوں نے خط لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، خدا کی قسم کھاتے ہیں یا تو تم خود اس سے لڑو، اس سے نکال دو. کس کو لڑو اور نکال دو؟ کون بتائے گا؟ ہاں بالکل. اس نے کہا کہ اب کیونکہ قریش نے میسج بھیجا کہ اب نبی پاک پیچھا نہیں نہ چھوڑا، انہوں نے فوراً ہی انہوں نے پلاننگ کی کہ کس طرح سے جو ہے نا نبی پاک کو اور اسلام کو تنگ کیا جائے، ختم کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو تم لوگ ہمارے ہاں اپنے ہاں تم نے پناہ دی ہے، تو خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم خود اسے لڑو اور اسے نکال دو، ورنہ ہم تم پر حملہ آور ہوں گے، تمہارے مردوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے. استغفار. عبداللہ بن ابی اس پر کچھ آمادہ شر ہو گیا، کیونکہ وہ بہت اس نے تنگ کیا تھا ہمیشہ سے اسلام کے معاملے میں، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میں سردار بنتا. مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بر وقت اس کی شر روک تھام کر دی. اور پھر سعد بن معاذ رئیس مدینہ. اب یہ جو پچھلی بار جو ہے نا افنان جی نے بات کی تھی کہ جو ہے سعد کو کوئی ایک رئیس گیا تھا، تو یہ وہ رئیس ہے، اس کا نام تھا سعد بن معاذ رئیس مدینہ. عمرے کے لیے مکہ گئے. وہاں عین حرم کے دروازے پر ابو جہل نے ان کو ٹوک کر کہا کہ تم تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ان کی امداد اور انانت کا دم بھرو، اور ہم تمہیں اطمینان سے مکے میں طواف کرنے دیں. تو ان کے خیال میں تو یہ مرتد تھے نا سارے جو مدینہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے. تو تم ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ان کی امداد اور انانت کا دم بھرو، اور ہم تمہیں اطمینان سے مکہ میں طواف کرنے دیں. اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو زندہ یہاں سے نہیں جا سکتے تھے. دیکھو یہ امیہ بن خلف جو تھا یہ سردار تھا، اور یہ سردار ہی تھے جو مدینہ سے بھی آئے تھے. حضرت عبداللہ بن یہ جو ہے معاذ، حضرت سعد بن معاذ رئیس سے مدینہ تھے یہ بھی. تو یہاں آ کے انہوں نے طواف کیا، اور اس نے کہا کہ تم اگر امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو ہم تمہیں زندہ نہ جانے دیتے. اور انہوں نے آگے سے کیا کہا، انہوں نے کہا باخدا اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے شدید تر ہے. یہ کیا چیز تھی جس سے روکو گے تم، اور کیا شدید تر ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تجارت تھی نا جو وہ کرتے تھے. ہائے جزاک اللہ، کتنی پیاری بات ہے.
دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمیں بیت اللہ کے طواف سے روکو گے تو ہم تمہیں وہ جو تمہاری شاہراہ ہے اس سے پھر تو اس سے بھی زیادہ تمہاری اتنے درہم و دینار کی تو اس میں تمہاری تجارت ہوتی ہے، پھر ہم اس سے روک دیں گے، وہ تمہیں اس سے بھی شدید تر ہوگی۔ تو گویا اہل مکہ کی طرف سے اس بات کا اعلان تھا کہ زیارت بیت اللہ کی راہ مسلمانوں پر بند ہے، اور اس کا جواب اہل مدینہ کی طرف سے یہ تھا کہ شامی تجارت کا راستہ مخالفین اسلام کے لیے پرخطر ہے، اور فی الواقعہ اس وقت مسلمانوں کے لیے اس کے سوا کوئی تدبیر بھی نہ تھی کہ اس تجارتی شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کریں، تاکہ قریش اور وہ دوسرے قبائل جن کا مفاد اس راستے سے وابستہ تھا، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے جو عدم تعاون اور مزاحمانہ پالیسی پر نظر ثانی کرنے کے لیے وہ مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ مدینہ پہنچتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوخیز اسلامی سوسائٹی کی ابتدا اور نظم و نسق اور اطراف مدینہ کی یہودی آبادیوں کے ساتھ معاملے طے کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز پر توجہ مرکوز فرمائی وہ اس شاہراہ کا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اہم تدبیریں اختیار کی۔ ایک یہ کہ مدینہ اور ساحل بحر احمر کے درمیان اس شاہراہ سے متصل جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ گفت و شنید شروع کی، تاکہ وہ حلیفانہ اتحاد یا کم از کم ناطرف داری کے معاہدے کر لیں، یعنی کم از کم جنگ میں اگر وہ ساتھ نہیں دیتے تو لڑائی نہ کریں۔ چنانچہ اس میں آپ کی پوری کامیابی ہوئی۔ اس سب سے پہلے جوہینہ سے جو ساحل کے قریب پہاڑی علاقے میں ایک اہم قبیلہ تھا، معاہدہ ناطرف داری طے ہوا، جو کہ سن 1 ہجری میں ہوا، اور آخر میں بنی زمرہ سے جن کا علاقہ یمبو اور ذوالشیرہ تھا متصل تھا، دفاعی معاونت یعنی ڈیفینسو الائنس کی قرارداد ہوئی، اور پھر 2 ہجری کے وسط میں بنی مدلج بھی اس قرارداد میں شریک ہو گئے، کیونکہ وہ بنی زمرہ کے ہمسائے اور حلیف تھے۔ مزید برآں تبلیغ اسلام نے ان قبائل میں اسلام کے حامیوں اور ماننے والوں کا بھی ایک اچھا خاصا عنصر پیدا کر دیا۔ اور دوسری تدبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اختیار کی کہ قریش کے قریش کے قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے اس شاہراہ پر بھی چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے، اور بعض دستوں کے ساتھ آپ خود بھی تشریف لے گئے۔ پہلے سال اس طرح کے 4 دستے گئے جو مغازی کی کتابوں میں سریہ، مغازی کہتے ہیں غزوے کی جو ہے نا کتابیں، ان میں ہے کہ سریہ حمزہ، سریہ عبیدہ بن حارث، سریہ سعد بن نبی وقاص اور غزوۃ الابو کے نام سے موسوم ہے۔ دوسری سال کے ابتدائی مہینوں میں 2 مزید جو طاقتیں یعنی جو مزید حملے ہوئے اور پھر اس کے بعد غزوہ بوات اور غزوہ ذوالشیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ بھی 2 اٹیک ہوئے، اور ان تمام مہموں کی 2 خصوصیت قابل لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ ان میں سے کسی میں نہ تو کچھ تو خون ہوا اور نہ کوئی قافلہ لوٹا گیا، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان حملوں کا اصل مقصد قریش کو ہوا کا رخ بتانا تھا، یعنی وہ بہت شیر ہوئے تھے، مسلمانوں کو بہت کمزور سمجھتے تھے، تو ڈیفنس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی زبردست حکمت عملی اختیار کی۔ دوسرا یہ کہ ان میں سے کسی بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اٹیک حملے میں بھی اہل مدینہ کا کوئی آدمی نہیں لیا، بلکہ دستے خاص مکی مہاجرین سے ہی مرتب فرمائے، تاکہ حتی الامکان یہ کشمکش قریش کے اپنے ہی گھروں تک محدود رہے اور دوسرے قبیلوں کے اس میں الجھنے سے آگ پھیل نہ جائے۔ ادھر سے اہل مکہ بھی مدینہ کی طرف غارت گر دستے بھیج رہے تھے، چنانچہ انہی میں سے ایک دستے نے قریظہ بن جابر الفہری کی قیادت میں عین مدینہ کے قریب ڈاکہ ڈالا اور اہل مدینہ کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ اب قریش مستقل تنگ کر رہے ہیں، تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ انہوں نے اہل مدینہ کے مویشی لوٹ لیے، اور ایک کوئی بندہ بھی انہوں نے مسلمانوں کا مار دیا، اور قریش کی کوشش اس سلسلے میں یہ رہی کہ دوسرے قبیلوں کو بھی اس کشمکش میں الجھا دیں، نیز یہ کہ انہوں نے بات کو محض دھمکی تک محدود نہ رکھا بلکہ لوٹ مار تک نوبت پہنچاتے رہے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ 50,000 اشرفی کا مال تھا اور 30-40 سے زیادہ محافظ نہ تھے، شام سے مکے کی طرف پلٹتے ہوئے اس علاقے میں پہنچا جو مدینہ کی زد میں تھا۔ چنانچہ مال زیادہ تھا، محافظ کم تھے، اور سابقہ حالات کی بنا پر خطرہ کبھی تھا کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی طاقتور دستہ اس پر چھاپا نہ مار دے۔ اس لیے سردار قافلہ ابو سفیان جو کہ بہت بعد میں مسلمان ہوا تھا
اور یہ بہت سٹرونگ سردار تھا. اس کے انڈر سپرویژن یہ سارا قافلہ تھا. اس پرخطر علاقے میں پہنچتے ہی ایک آدمی کو مکہ کی طرف اس نے دوڑا دیا تاکہ وہاں سے مدد لے آئے. اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم قاعدے کے مطابق اپنے اونٹ کے کان کاٹے، اس کی ناک چیر دی، کجاوے کو الٹا کر رکھ دیا اور اپنا قمیض آگے پیچھے سے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دیا اور اپنے کہ اے اہل قریش، اپنے قافلے تجارت کی خبر لو. تمہارا مال جو ابو سفیان کے ساتھ تھا، محمد اپنے آدمی لے کر ان کے در پہ ہو گیا. یہ اس نے اپنی جھوٹی ہی بات پہلے ہی کرنی شروع کر دی اور مجھے امید نہیں کہ تم انہیں پا سکو گے. دوڑو دوڑو مدد کے لیے. اس پر سارے مکے میں ہیجان برپا ہو گیا. قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے. تقریباً 1000 مردان جنگی، جن میں سے 600 زرہ پوش تھے اور جن میں 100 سواروں کا رسالہ بھی شامل تھا، پوری شان و شوکت کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے. ان کے پیش نظر صرف یہی کام نہ تھا کہ اپنے قافلے کو بچا لائیں، بلکہ وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور مدینہ میں یہ مخالف طاقت جو ابھی نئی نئی مجتمع شروع ہوئی ہے اسے کچل ڈالیں. یہ کون سی طاقت ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی طاقت. ہاں، وہ چاہتے تھے کہ اب اس کو نہ بالکل ختم کر دیں تو اور یہ آگے نہ بڑھ سکے. تو اس نواح کے قبائل کو اس حد تک مرغوب کر دیں کہ آئندہ کے لیے وہ تجارتی راستے بالکل محفوظ ہو جائیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے، محسوس فرمایا کہ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے اور یہ ٹھیک وہ وقت ہے جب کہ ایک سٹرونگ جو سٹیپ نہ لیا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی، بلکہ بعید نہیں کہ اس تحریک کے لیے سر اٹھانے کا کوئی پھر موقع ہی نہ رہے. تو نئے ہجرت میں آئے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے. کون سا ہے نیا دارالہجرت؟ مدینہ، بالکل، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا. آپ کو پتہ نا، اس سے پہلے بھی ہجرتیں ہوئی تھیں، ہجرت حبشہ بھی ہوئی تھی، مختلف ہجرتیں ہوئی تھیں، لیکن یہ نیا دارالہجرت تھا جس میں ابھی 2 سال ہی، سن 2 ہجری میں ہی ہوئی تھی نا، اور یہ اسی میں یہ صورت بھی نازل ہوئی. تو مہاجرین بیر سر و سامانی انصار بھی ابھی ناز مودہ یہودی قبائل برسر مخالف خود مدینہ میں منافقین و مشرکین کا ایک اچھا خاصا طاقتور عنصر موجود تھا اور گرد و پیش کے تمام قبائل قریش سے مرعوب بھی اور مذہباً ان کے ہمدرد بھی تھے. ایسے حالات میں اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اگر وہ حملہ نہ کریں اور صرف اپنے زور سے قافلے کو بچا کر ہی نکال لے جائیں اور مسلمان دبکے بیٹھے رہیں، تب بھی یکلختہ مسلمانوں کی ایسی ہوا اکھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا اور ان کے لیے ملک بھر میں پھر کوئی جائے پناہ نہ بچے گی. آس پاس کے سارے قبائل قریش کے اشاروں پر کام کرنا شروع کر دیں گے اور مدینہ کے یہودی اور منافقین اور مشرکین علنیان سر اٹھائیں گے اور ہجرت میں جینا مشکل کر دیں گے. مسلمانوں کا کوئی رعب اور اثر نہ ہوگا. اس وجہ سے کسی کو ان کی جان و مال اور آبرو پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کوئی دیر نہ لگے گی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم فرما لیا کہ جو طاقت بھی اس وقت میسر ہے اسی لے کر نکلیں اور میدان میں فیصلہ کریں کہ جینے کا بل بوتا کس میں ہے اور کس میں نہیں ہے. اس لیے اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں نا. اس فیصلہ کن اقدام کا ارادہ کر کے آپ نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور ان کے سامنے ساری پوزیشن صاف صاف رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب میں قریش کا لشکر آ رہا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے گا. بتاؤ تم کس کے مقابلے میں چلنا چاہتے ہو؟ جواب میں ایک بڑے گروہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار ہوا کہ اس قافلے پر حملہ کیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش نظر کچھ اور تھا. یعنی کس کی طرف حملہ کیا جائے؟ کوئی سمجھ رہا ہے یہ بات کہ ان کی نظر میں تھا کہ اس میں کوئی بتائے گا؟ ہاں جی، کیا بتائیں آپ؟ جی باجی، ایک تو قافلہ آ رہا تھا نا جو ابو سفیان کا تھا جو تجارت سے آ رہا تھا، ہاں، اور دوسرا ادھر قریش سے آ گیا قافلہ جو جنگ کرنے آ رہا تھا. تو نبی پاک نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا نا کہ دونوں میں سے کس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. تو جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ آ رہا ہے اس کے ساتھ. تو نبی پاک کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دکھایا ہوگا نا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم جنگ کریں گے. ہاں، کیونکہ جی آپ بھی بتا دیں. نبی سے تھے نا کہ یعنی آپ سے سب نے جب کہا کہ 2 صورتحال ان کے سامنے رکھی تو اس سے وہ یہ بھی بات جاننا چاہ رہے تھے کہ کون یعنی کتنا زیادہ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ منافقین بھی تھے نا.
बिल्कुल उस सही वक्त। बात है, बिल्कुल वो तो वो चाहते थे जो कि मुनाफिकीन थे वो काफिले की तरफ जाना चाहते थे, और जो लोग सच्चे मुसलमान थे वो आपसे की ख्वाहिश के साथ रहना चाहते थे। लेकिन इसमें ये भी था कि मुनाफिकीन ही नहीं बल्कि कमज़ोर मुसलमान बहुत थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त अभी सिचुएशन ऐसी थी कि मुसलमानों का ईमान स्ट्रांग नहीं हुआ वो था, जंग से डर रहे थे जो ना, जंग से डर रहे थे, तो और वो चाहते थे कि हाँ, इजीली तो आपसे लोगों के अंदर कोई कमजोरी अगर छुपी हुई है तो वो अपनी कमजोरी को जाहिर करें, और मुखलिस और मुनाफिक में मरहला जंग में पेश आने से पहले यानी फर्क वाजे हो जाए, हाँ क्योंकि जी, ऐसे लोग फिर आपके लिए मुसीबत का बाइस बनते हैं ना। हाँ बिल्कुल ये था कि इस जंग वक्त की जी जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने पढ़ी भी है माशाल्लाह, आपको पता है। लेकिन देखें, आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है ये जो मुसलमानों की जो मुट्ठी भर जमात का खात्मा ये चाहते थे कर दें, लेकिन अगर वो हमला ना करें और सिर्फ अपने ज़ोर से काफ़िले को बचाकर ही निकाल ले जाएं और मुसलमान दबके बैठे रहें तो यकलख्ता, यानी अगर ये जो छोटा सा ग्रुप चाह रहा था कि अबू सुफियान वाला काफ़िला हम लूट लें और उसके ऊपर अटैक करें तो ईजीली, क्योंकि उसमें लोग 40-35 से ज़्यादा नहीं थे, तो वो आसानी से हाथ लग जाएगा। लेकिन जो कुरैश की तरफ से आ रहा था तो वो तो हज़ारों की तादाद में थे, जो अबू जहल की तरफ से आ रहा था। तो वो फिर नबी पाक को तो पता था कि जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म होता है, और उन्हें पता था कि हमने ये जंग अल्लाह की रज़ा के लिए है, ये अल्लाह का जो नाम बुलंद करने के लिए, ये मालो दौलत के लिए नहीं है। ये शुरू में ही बात हो गई थी ना कि मुसलमानों का जो था ये अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़म फरमा लिया कि जो ताकत भी इस वक्त मुयसर है उसे लेकर निकलें और मैदान में फ़ैसला करें जीने का किस में ताकत है। इस फैसला कुन इकदाम का इरादा करके आपने अंसार और महाजरीन को जमा किया और उनके सामने सारी पोजीशन साफ रख दी, और एक तरफ शुमाल से तिजारती काफिला और दूसरी तरफ जनूब से कुरैश का लश्कर आ रहा था। अल्लाह का वादा है कि इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा, बताओ तुम किसके मुकाबले में चलना चाहते हो। जवाब में एक ग्रोह की तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार हुआ कि काफिले पर हमला किया जाए, क्योंकि वहाँ से आसानी से उन्हें लगता था कि ज़रा थोड़े लोग हैं तो वो बच जाएंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र कुछ और था, इसलिए आपने अपना सवाल दोहराया। या उस वक्त ना महाजरीन में से मिकदाद बिन उमर उठकर कहा कि या रसूलुल्लाह, जिधर आपका रब आपको हुक्म दे रहा है उसी तरफ चले, हम आपके साथ हैं। और साथ ही उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि हम उस तरह से नहीं कहेंगे कि जैसे बनी इसराइल ने कहा था जाओ तुम और तुम्हारा खुदा लड़े, हम तो यहीं बैठे हैं। ये आपको याद होगा कि हमने सूरत माइदा पढ़ी थी, और सूरत माइदा की आयत नंबर 24 है जिसमें उन्होंने कहा था फज़हबू अंता व रब्बू का फ़कातिला इन्ना हाहुना कायदून, तुम और तुम्हारा रब जाओ जाके लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। ये बनी इसराइल का ये थी नहीं बात, तो उन्होंने उनको उसको कोट किया कि हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम आपके साथ हैं। और ये महाजिन की बड़ी ज़बरदस्त स्पीच थी, लॉयल्टी थी, और हम आपके साथ जाने लड़ाएंगे जब तक कि हम में से एक आंख भी गर्दिश कर रही है, मगर लड़ाई का फैसला अंसार की राय मालूम किए बगैर नहीं किया जा सकता। ये मुहाजिरीन की तरफ से था, अब अंसार की तरफ से, क्योंकि अभी तक फौजी इकदामात में इनसे कोई मदद नहीं ली गई थी, और इनके लिए ये आजमाइश का पहला मौका था कि इस्लाम की हिमायत का जो अहद इन्होंने अव्वल रोज़ किया था इसे वो कहाँ तक निभाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त इनको मुखातिब किए बगैर फिर अपना सवाल दोहराया। इस पर साद बिन मुआज उठे और उन्होंने अर्ज़ किया कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुए सुखन हमारी तरफ है। तो नबी पाक ने फरमाया जी। उन्होंने फिर आगे से कहा हम आप पर ईमान लाए, ये अब अंसार की तरफ से है, पहले महाजरीन और अब अंसार। हम आप पर ईमान लाए और आपकी तस्दीक कर चुके हैं कि आप जो कुछ लाए हैं वो हक़ है, और आपसे समोतात का पुख्ता अहद बांध चुके हैं। बस ए अल्लाह के रसूल, जो कुछ आपने इरादा फरमाया है इसे कर गुजरे। कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, अगर हमें लेकर आप समुंदर पर भी जा पहुँचे और इसमें उतर जाएँ तो हम आपके साथ कूद जाएंगे, और हम में से एक भी पीछे ना रहेगा। हमको ये हरगिज़ गवारा नहीं है कि कल आप हमें लेकर दुश्मन से हमें ये हरगिज़ गवारा नहीं कि हम पीछे रहें। हम जंग में साबित कदम रहेंगे, मुकाबले में सच्ची जानिसारी दिखाएंगे, और बैद नहीं कि अल्लाह आपको हमसे वो कुछ दिखा दे जिसे देखकर आपकी आंखें ठंडी हो जाएं। बस अल्लाह की बरकत के भरोसे पर आप हमें ले चलें। और यहाँ से फिर यह है कि इन तकरीरों के बाद फ़ैसला हो गया कि
قافلے کی بجائے لشکر قریشی کے مقابلے پر چلنا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا۔ جو لوگ اس تنگ وقت میں لڑائی کے لیے اٹھے تھے ان کی تعداد صرف 300 سے کچھ زائد تھی، یعنی 313 کے قریب تھی، جس میں سے 86 جو تھے مہاجر تھے، 61 جو تھے وہ قبیلہ اوس کے، اور 170 قبیلہ خزرج کے تھے، جن میں سے صرف 2-3 کے پاس گھوڑے تھے، اور دیکھیں باقی آدمیوں کے لیے 70 اونٹوں سے زیادہ نہ تھے، جن پر 3-3 4-4 اشخاص باری باری سوار ہوتے۔ سامان جنگ بھی بالکل ناکافی تھا، صرف 60 آدمیوں کے پاس ذرائیں تھیں، اسی لیے چند سرفروش فدائیوں کے سوا اکثر آدمی جو اس خطرناک مہم میں شریک تھے دلوں میں سہم رہے تھے۔ انہوں نے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جانتے بوجھتے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ یہ جانتے بوجھتے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ ان کو کیوں خوف تھا؟ کیونکہ ان کے پاس وہ لشکر بہت زیادہ پر مشتمل تھا اور یہ بہت کم تھے، اور ان کے پاس سامان جنگ بھی بہت کم تھا، جیسے اونٹ کم تھے، گھوڑے کم تھے، اور سامان لڑائی والا بھی کم تھا۔ اس وجہ سے ہاں، اس وجہ سے جو نیم، کے منہ میں جا رہے جی جزاک اللہ، آپ نے صحیح کہا کہ مطلب اتنے کم تعداد تھی مسلمانوں کی، اور پھر یہ تھا کہ ابھی بہت سارے کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو ابھی نیولی مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ مدینہ میں آ کے بھی آپ کو پتہ ہے نبی پاک کی 13 سالہ مکی دور میں صرف 200 لوگ ان پہ ایمان لائے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی دکھ کی بات ہے، اور پھر ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے کہ یہاں پہ آئے تھے، 2 ہجری کی تو یہ بات ہے۔ تو آتے ہی بہت کم لوگ تھے، اور بہت کم لوگ جو اسٹرانگ ایمان والے تھے، اسی لیے نبی پاک نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا کہ انہوں نے ان سے لائلٹی کے لیے پوچھا، جس میں مہاجرین نے پہلے کیا، پھر انصار بھی آئے، اور پھر اس طرح جو ہے وہ حوصلہ بلند کیا نبی پاک کا انہوں نے ساتھ دینے کے لیے۔ اور جو کیونکہ مصلحت پرست لوگ جو اگرچہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے مگر ایسے ایمان کے قائل نہ تھے جس میں جان و مال کا ضیاع ہونا ہو، انہیں تو لگتا تھا کہ سیدھا سیدھا موت کے منہ میں جانا ہے، تو ہم کیوں جائیں نا جو کمزور مسلمان ہیں۔ تو اس لیے اس میں تناسب جو تھا دونوں طرف سے بالکل امبیلنس تھا، مسلمان بہت ایک مٹھی بھر مسلمان تھے، اور ادھر سے بہت پلانڈ قریش کا قافلہ تھا، اور ان کا خیال تھا کہ دینی جذبے نے ان لوگوں کو پاگل بنا دیا ہے۔ اب بھی یہ دیکھیں نا، میں نے آپ کو شروع میں یہ اس کا قائد اعظم علامہ اقبال کا شعر بتایا تھا کہ جو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار در قطار۔ اب بھی یہ اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ جب مقصد صرف حق کے پرچم کی سربلندی ہو تو اپنے رب سے جان کے بدلے جنت خرید لینا کوئی مہنگا نہیں سودا لگتا۔ یہ اس وقت سمجھ آتی ہے جب آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو، لیکن ان کے ابھی انہیں لگ رہا تھا کہ نہیں یہ کریزی ہیں، یہ جیسے ہم بھی کئی مسلمان جو ہوتے ہیں، اب کتنے لوگوں نے اللہ کے نبی کے لیے شہادتیں بھی دی ہیں، تو لوگ جو اسکیپ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو باتوں باتوں میں پورا کر دیتے ہیں کہ ضروریت ہی نہیں ہے، یہ تو پڑھاتے ہی نہیں ہے، جہاد تو لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں نے جب پڑھ رہی تھی 17 جنگیں نبی پاک نے خود کی مدنی دور کے 10 سالہ زندگی میں، تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ کچھ کرو ہی نہ، باتوں باتوں میں بحث مباحثے میں بس پورا کر دے، اخلاقیات ہمیں سکھاتے ہیں، اخلاقیات تبھی کریں گے نا کہ یہ سسٹم ہوگا ہمارے پاس، سسٹم ہی نہ ہو تو اخلاقیات آپ کی کہاں کام کریں گی، بیٹھے بیٹھے باتوں باتوں میں ہو جائیں گی، ساری ڈسکشنز میں ہو جائیں گی، آپ صرف دین کو پڑھاتے پڑھاتے ہی ہو جائیں گی۔ آپ نے عملی کام بھی کرنے ہیں، عملی طور پہ اقدام اٹھانے پڑتے ہیں۔ کس نبی کی امت ہے؟ میں تو حیران ہو گئی تھی دیکھ کے کیلکولیشن کہ 17 جنگیں اور صرف 10 سالہ زندگی، اور اتنی ہر وقت جان ہتھیلی پہ۔ یہاں تو لوگ پیسہ کما کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر باتوں باتوں میں سب کو رام کر رہے ہوتے ہیں اور برا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی اہم تھی، میرے تو اس کے بغیر چلنے کو آگے دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہمارا ایمان افروز یہ باتیں ہیں کہ اب بھی لوگ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو دیوانے ہیں سب، تو یہ بات نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ تو یہ جو کمزور تھے ایمان والے، ابھی بھی کمزور ایمان والے یہی کہتے ہیں نا، تو یہ ایک سٹرونگ ایمان والے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح وہ ہو گئے اللہ کے نبی کی محبت میں، انہوں نے اپنی، وہ کہتے ہیں، یہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر پرے روح لمی پیدا۔ تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہو، تو لیکن جو ایمان تھا وہ
دوسرے جو کمزور ایمان والے تھے وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ تو پاگل ہیں جو یہ کر رہے ہیں، جا رہے ہیں نبی پاک کے ساتھ، یہ تو سیدھا سیدھا ہم مارے جائیں گے. لیکن مگر نبی اور مومنین صادقین یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ وقت جان بازی لگانے ہی کا ہے، تو اس لیے اللہ کے بھروسے پر وہ نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے سیدھی جنوب مغرب کی راہ لی جدھر سے قریش کا لشکر آ رہا تھا. حالانکہ وہ دوسری طرف سے بھی آ سکتے تھے جہاں سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا جس میں بہت مال و زر تھا، لیکن انہوں نے تو پرواہ نہیں کی. پھر نبی پاک نے ان کو لیڈ کیا اور اللہ کی نصرت تھی. تو اب 17 رمضان کو بدر کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا، جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 3 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے اور وہ بھی پورے طرح مسلح نہیں ہے. تو اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا رہے، انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ، انتہائی خضوع و تضرع کے ساتھ، اور بہت عرض کیا کہ یا اللہ یہ ہیں قریش، اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کرے. خدا بندہ اے پاک پروردگار، بس آپ آ جائے تیری مدد جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا. اس مارکہ کارزار میں سب سے زیادہ سخت امتحان مہاجرین مکہ کا تھا، جن کے اپنے بھائی بندے سامنے صف آ رہا تھے. کیونکہ مہاجرین ادھر سے، آپ کو میں نے جب پچھلی بار تجلیات نبوت سے باتیں بتائی تھیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو یہ سارے آپس میں رشتہ دار تھے، جو آپس میں لڑائی جھگڑا، یہ جو جنگ ہوئی تھی اس میں مہاجرین کے جو سارے پیچھے رہ گئے تھے مکے والے، انہی کے آپس میں رشتہ داریاں تھیں. اور وہ سارے، یہ سب سے زیادہ بہت ہی مشکل بات تھی کہ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی اس کی اپنی تلواروں کی زد میں آ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹنے پڑ رہے تھے. یہ ہے محبت ایمان کی، کہ پھر آپ کو کوئی رشتہ ایمان کے آگے بڑا نہیں ہوتا. سب سے بڑی طاقت اللہ کی اور سب سے بڑا رشتہ ایمان کا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اسی لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اسالک ایمانا لا یرتد و رزقا لا ینفد اور و مرافقہ محمد فی اعلیٰ جنت الخلد. تو یہ ایسے ہی نہیں ملتے یہ باتیں، یہ آپ کو اپنی جان لگانی پڑتی ہے اپنا ہر طرح سے. تو اس مارکے کا سب سے زیادہ سخت امتحان مہاجرین کا تھا، جن کے اپنے بھائی بندے سانفارات ہیں، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی اس کی اپنی تلوار کی زد میں آ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹنے پڑ رہے تھے. اس کڑی آزمائش سے صرف وہی لوگ گزر سکتے تھے جنہوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ حق سے رشتہ جوڑا ہوا تھا اور وہ باطل کے ساتھ سارے رشتے قطع کر ڈالنے پر تل گئے تھے. اور انصار کا امتحان بھی کچھ کم سخت نہ تھا. اب تک تو انہوں نے عرب کے طاقتور ترین قبیلے قریش اور اس کے حلیف قبائل کی دشمنی صرف اسی حد تک مول لی تھی کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کو پناہ دے دی، لیکن اب تو وہ اسلام کی حمایت میں ان کے خلاف لڑ بھی رہے تھے، جس کے معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹی سی بستی کے آبادی چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں ہے. سارے ملک عرب سے لڑائی مول لے رہی ہے. جسارت صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں، سارے ملک عرب سے لڑائی مول وہی لے سکتے ہیں جو صرف وہی جسارت کر سکتے ہیں جو کسی صداقت پر ایسا ایمان لے آئے ہوں کہ اس کی خاطر وہ اپنی ذاتی مفاد کی انہیں ذرا بھی پرواہ نہ ہو اور آخرکار ان کی صداقت ایمانی خدا کی طرف سے نصرت کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو. اور قریش اپنے کامیاب ہو گئی اور پھر قریش اپنے سارے غرور و طاقت کے باوجود بے سر و سامان فدائیانے مسلمان جو تھے حق کے فدائیوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے. بکل جال حق و زاحق الباطل ان الباطل کان وزہوقا. ہے ہی حق رہنے والا، رہنا حق ہی نے ہے، لیکن آپ کو اپنی سنسیئرٹی شو کرنی پڑتی ہے، آپ کو لائلٹی کے لیے، جہاد کے لیے آگے آنا پڑتا ہے. جبکہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ تو بات ہی ختم کر دی جائے، اب تو صرف زر کی جنگ رہ گئی ہے کہ پیسہ ہو اور اس کو آرام سے کمفرٹیبل زندگی ہم گزاریں. بس کوئی بات نہیں، ایمان بکتا ہے تو بکے. ہمارے کمفرٹیبل گھر جو ہے نا وہ سمنن قلیلہ، تھوڑے کیے پہ ہم بیچ رہے ہیں سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہمیں بچا لے. یا اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان عطا کیجیے، ایسی ایمان کی حلاوت عطا کیجیے. کہاں گم ہو گئے ایسے مسلمان؟ یا اللہ ہمیں ایمان کی ایسی ہی گرمی، ایسی ہی محبت، ایسا ہی لذت عطا کیجیے
کہ پھر ہمیں بے نیازی عطا کیجیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. بے نیازی ہو. اس کے 70 آدمی مارے گئے. ان کے جو قریش کے ہیں نا، ان کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قید ہوئے، اور ان کا سر و سامان غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اس میں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا نبی پاک کو کہ یہاں یہ جو ہیں سرداران قریش وہ مارے جائیں گے. تو اسلام کے مخالف تحریک کے روئے رواں جو تھے وہ سارے اس مارکے میں ختم ہو گئے. اور اس فیصلہ کن فتح نے عرب میں اسلام کو سبحان اللہ ایک قابل قدر اور بہت ہی سربلند قسم کی ایک اسٹرانگ طاقت بنا دیا. جیسا کہ ایک مغربی محقق نے لکھا ہے کہ بدر سے پہلے اسلام محض ایک مہذب اور ریاست تھا، مگر بدر کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ایک ریاست بن گیا. اور یہ ہے وہ عظیم الشان مارکہ جس پر قرآن کی اس صورت میں تبصرہ کیا گیا ہے، مگر اس تبصرے کا انداز تمام باقی تبصروں سے مختلف ہے جو دنیاوی بادشاہوں اور اپنی قوم کی فوج کی فتح یابیوں کے بعد وہ مال و زر کے لیے کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب اسلام لانے سے پہلے جو ہوتا تھا مال غنیمت کے لیے بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، اور جو اسلامک سسٹم تھا اس کے اکارڈنگ یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو جو دین کے مطابق وہ یہ ہوتا تھا کہ سارا مال رکھ دیا جاتا تھا، تو وہ آسمان سے آگ آتی تھی لے جاتی تھی. لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کے مطابق کس طرح سے آرگنائز کر کے مال کس طرح سے دینا ہے، اس کی ساری اللہ تعالیٰ نے بتائیں حکمتیں اور اس کے مصارف بھی بتائے. اور اس میں سب سے پہلے ان خامیوں کی بھی نشاندہی کی گئی جو اخلاقی حیثیت سے ابھی مسلمانوں میں باقی تھی، تاکہ آئندہ اپنی مزید تکمیل کے لیے صحیح کریں. پھر ان کو بتایا گیا کہ اس فتح میں تائید الہی کا کتنا بڑا حصہ تھا، تاکہ وہ اپنی جرت اور جو بہادری ہے اس کے اوپر نہ پھولتے پڑیں، بلکہ اللہ پر توکل اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سبق سیکھ لیں. پھر اس اخلاقی مقصد کو واضح کیا گیا جس کے لیے مسلمانوں کو یہ مارکہ حق و باطل برپا کرنا ہے، اور ان اخلاقی صفات کی توضیح کی گئی ہے جن سے اس مارکے میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی. پھر مشرکین اور منافقین اور یہود اور ان لوگوں کو جو جنگ میں قید ہو کر آئے تھے نہایت سبق آموز انداز میں خطاب کیا گیا ہے. پھر ان اموال کے متعلق جو جنگ میں ہاتھ آئے تھے مسلمانوں کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ ہاؤ دے کین یوز آل دس، جو یہ اپنا تصرف کر رہے تھے وہ ان کا تصرف نہیں ہے، یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ آگے آ جائے گا. اور جو کچھ اللہ اس میں سے ان کا حصہ مقرر کرے اسے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیں، اور جو حصہ اللہ اپنے کام اور اپنے غریب بندوں کی امداد کے لیے مقرر کرے اس کو بارضائے رغبت اس کو شکر گزاری کے ساتھ قبول کر لیں. پھر قانون جنگ اور صلح کے متعلق وہ اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں جن کی توضیح اس مرحلے میں دعوت اسلامی کے داخل ہو جانے کے بعد ضروری تھی، تاکہ مسلمان اپنی صلح اور جنگ میں جاہلیت کے طریقوں سے بچیں اور دنیا پر ان کی اخلاقی برتری قائم ہو جائے. اللہ کرے انشاءاللہ ہمیں پھر اللہ ایسا اخلاق عطا کرے، اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اسلام اول روز سے اخلاق پر عملی زندگی کی بنیاد رکھنے کی جو دعوت دے رہا ہے، اس کی تعبیر واقعی عملی زندگی میں کیا ہوتی ہے وہ دیکھ لیں. پھر اسلامی ریاست کے دستور قانون کی بعض دفعات بیان کی گئیں جن سے دارالاسلام کے مسلمان باشندوں کو آئندہ حیثیت ان مسلمانوں سے الگ کر دی گئی جو دارالاسلام کی حدود سے باہر رہتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں ساری ایکسپلینیشن دی، اور اسی تناظر میں یہ جو ہے وہ سورۃ انفال اتری، اور سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اب ماشاءاللہ سے ایک سسٹم بن گیا. ہمیں ایک مسلمانوں کو ریاست مل گئی، ریاست مدینہ، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ریاست مدینہ کو حاصل کرنے کے لیے 17 جنگیں نبی پاک نے لڑیں. اور اب جو کہنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بغیر کمفرٹیبل لائف گزارتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایسے ملے گا ایمان، ایسے ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، ہمیں ایسا ایمان دے کہ جو اس کے ہاں قبول ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی آزمائش سے بچا لے جس کے قابل ہم گناہ گار نہیں ہیں. اگر آپ لوگوں نے کچھ کہنا ہے اس جنگ کے بارے میں، کوئی بات آپ نے کہنے والی ہے یا آپ نے کوئی لکھا ہے، کیونکہ میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ آپ سب لوگ 5 منٹ تک اگر کوئی آپ نے بیان کرنا ہے، کوئی بات کہنی ہے اس کے حوالے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ سورۃ انفال جو مدنی سورت ہے جس کے اندر 75 آیات ہیں اور جس کے اندر 10 رکوع ہیں، وہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم نہ صرف یہ کہ اس کو سمجھیں بلکہ یہ ہمارے عمل میں ہو جائے، ہم اس کو ایبزارب کریں، کمپریہینڈ کریں، اور یہ ہمارے
عمل میں نظر آئے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ لوگ سب ٹھیک ہے؟ کچھ کہنا ہے تو آپ کہہ لیں ورنہ پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. جی شبانہ آپ کا مائک کھلا ہے اور کسی اور نے تو ٹھیک ہے ہم پھر دعا کر لیں آپ لوگ سب کی اجازت سے. آپ لوگ کچھ بول ہی نہیں رہے, کوئی بتا ہی نہیں رہا کچھ, بھئی آواز ہی نہیں آ رہی. اتنا مفصل بات ہو گئی ہے ماشاءاللہ, تو اب میرا خیال ہے اور کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ہاں سمجھ آئی ہے نا ماشاءاللہ سے, سمجھ سارا پتہ چلا ہے نا سچویشن بیٹھے. ہاں جی آ رہی ہے جی. میں نے جو آپ نے سارا کچھ بہت اچھا ماشاءاللہ بتایا ہے, تو بس میں 2 لائنیں بولنا چاہ رہی تھی جی کہ ضرور. یہ جو بات آپ نے بتائی ہے اس کی روشنی میں مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے کہ وہ کافروں سے جب بھی مقابلہ ہو تو کبھی پیٹھ نہ دکھائیں, اور منظم فوج کشی کی صورت میں اگر وہ منظم فوج ہونے کے باوجود اگر وہ پیٹھ دکھاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے. بالکل. تو مسلمان جب بھی خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو صرف وہ اکیلے نہیں لڑتے بلکہ خدا بھی ان کے ساتھ لڑتا ہے, اور یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی مدد کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد فرمائی تھی وہ فرشتوں. بالکل وہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ وہ قضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار در کتار اب بھی. تو یعنی ایک اپنے دل کے اندر ایمان کی وہ حلاوت پیدا کریں, کی اطاعت کرنی چاہیے, اور بالکل بھی جو ہے نا اللہ اور رسول کے احکامات سے انحراف نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیونکہ اسی طرح بنا دے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. سمینا انہوں نے واسینا. کہا تھا نا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ, ہم تو نہیں لڑیں گے. بالکل تو یہ بات نہیں کہنی چاہیے, کبھی بھی نہیں. اللہ کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی جو اطیع اللہ و اطیع رسول کے لیے جو بھی ہم اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم اپنے ٹائم کو ہی دیکھیں نا کہ ہم کتنا ٹائم نماز کو دیتے ہیں, کتنا ٹائم اپنے پیرنٹس کو دیتے ہیں, کتنا ٹائم ہم اپنے بہن بھائیوں کو اپنی اولاد کو سب کے ساتھ ہمارا بہت جو ہمارا دین ایک جو ہے وہ بہت بڑا عدل پہ قائم ہے, بڑا متوسط دین ہے, ہر چیز میں بیلنس رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ جب آپ کوشش کرتے ہو نا پھر اللہ کی توفیق شامل ہو جاتی ہے. باقی پرفیکشن تو نہیں ہے لائف میں, کبھی بھی کمیاں کوتاہیاں رہتی ہیں, اللہ سے توبہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے, استغفار جتنی کرے کم ہے. تو اب ہم جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ وہ جو فاطمہ پہلے تو جنگیاں ہوتی تھی نا, تو اس میں جانے قربان کرنا اور سب کچھ کرنا پڑتا تھا, بڑا صبر کرنا پڑتا تھا. تو لیکن اب ہم تو ایسا کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے اب. اللہ میاں نے جو کچھ ہمیں دیا ہم نے اس کے اندر رہ کے بس یہی دیکھنا ہے نا کہ ہم ایسے عمل کریں جس سے کہ ہم جنت میں جا سکے, جو ہماری آخرت اچھی کرے. اور ہم جنگیں تو نہیں کر سکتے, اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا. میں آپ کو دیکھیں یہ جو ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہم سے باتیں کی ہیں, ہمیں بتایا ہے, ہمیں میسج دیا ہے کہ تم نے یہ جسم اور جان جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے, تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. وہ کہتے ہیں نا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. تو یہ اللہ کی خوشی میں, اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بھی بنایا ہے, جہاں پہ بھی بنایا ہے, ہم اس کا شکر گزاری اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں. اس کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ جو نبی پاک نے عملی طور پہ کر کے دکھایا اور جو اس کتاب میں ہے. ہم اس سے جڑیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ ہم بہک نہ جائیں, ہم بھٹک نہ جائیں, ہم اپنی مرضیاں نہ کرتے رہیں بلکہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوں. ہماری مرضی کیا ہے؟ ہماری مرضی وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے. اس کے لیے ہم اپنے آپ کو چیک رکھیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی, ہم کسی کے ساتھ غلط بیانی تو نہیں کی, ہم نے کسی کا مال تو نہیں کھایا, ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی. ہم اسے اگر ہو سکے تو دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لیں, معافی مانگنے میں دیر نہ کریں.
میں اکثر اپنے بہن بھائیوں سے بھی معافی مانگتی رہتی ہوں، اور سب سے نا تو میری بہن کہتی ہے تم بڑی معافیاں مانگتی رہتی ہو، اور پھر تم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں نے کہا دیکھو اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کرے آپ کو غصہ چڑھا ہی جائے گا، تو پھر آپ کو نہیں غصہ آنا یہ آئے گا بالکل نا، ایسے، یہی تو ایک بات بندہ ہے. فضول ہی آپ کو غصہ چڑھا رہا ہاں ہے. ایک تو اس سے آپ کو قرآن کہتے ہیں نا واضح و کالو سلامہ، ایسے لوگوں سے راز برتو اور انہیں بس سلام کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ اور انتظار کرو اچھے وقت کا، اللہ کے سپرد کر دو. لیکن اگر آپ نے ترکی با ترکی سارے کام خود ہی کر لیے تو پھر اللہ کے لیے ہم کچھ بھی نہیں چھوڑتے نا، تو پھر اس لیے ہم پہ رحمت بھی اس طرح. نہیں دیکھیے نا، اب راہ چلتا ہے ایک بندہ آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کو تو تھپڑ مارنا چاہیے نا، کہ ہم بندہ کے ہم کہیں نہیں صبر کر لیں. اب ایسے تو نہیں دیکھو نا ہوگا، یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ آپ ایکشن ری ایکشن تو ہوتا ہے لائف میں، لیکن یہی صبر کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں کہ میں کس لیول پہ کھڑا ہوں. کیا میں اس لیول پہ کھڑا ہوں کہ میں ایک کیچڑ چل رہا ہے، کیچڑ والے نے چھڑی اچھال کے آپ پہ ڈال ہی دیا ہے کیچڑ، تو آپ بھی اس کے اوپر ضرور ہی ڈالیں گے، تو پھر ہی آپ آگے سے لڑائی ہی ہوگی نا. تو آپ جس لیول پہ بھی آپ برداشت کر سکتے ہیں، صبر کر سکتے ہیں، توکل علی اللہ کر سکتے ہیں، وہ کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پیر چھوڑ دیں اور آپ کچھ کریں ہی نہ. اگر کسی نے بہت زیادتی کی ہے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کا آپ نے بدلہ لینا چاہیے آپ کو. لیکن اگر آپ کمزور ہیں تو آپ دیکھ لیں ابھی کیا بتایا ہے، مکہ میں کتنی زیادتیاں ہوتی تھیں مسلمانوں کے ساتھ. پہلی شہیدہ کون ہے اسلام کی، کون بتائے گا؟ حضرت سمیہ. دیکھو کیسے ان لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئی تھیں. آپ ہر ایک کو انسان کو انہوں نے کتنا برداشت کیا. تو وہ یعنی جو جس حیثیت میں وہ اسی حیثیت سے دین کو یعنی دین پر عمل کرے گا. ہر ایک کا علیحدہ ہے، کوئی دو بندوں کا ایک جیسا نہیں ہے. مطلب جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے سوال بھی اسی طرح ہی ہوگا. یعنی آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ایک اگر بندے نے اللہ تعالیٰ اگر ایک نے میٹرک کا تک پڑھا ہے نا تو اس سے میٹرک تک کا ہی امتحان لیا جائے گا نا، ایم اے کا تو نہیں لیا جائے گا، سوال نہیں دیے جائیں گے. تو اللہ تو بہت منصف ہیں. یہ تو چھوٹی سی مثال ہے، تو اللہ تو بہت ہی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بہت خیال کر کے کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جتنا ہمیں سمجھ دی ہے اس نے، اتنی اسی کے مطابق ہم سے سوال بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ اللہ بڑا رحمان و رحیم ہے. تو نہیں فاطمہ، ایک بندہ سیدھا جا رہا اپنی زندگی میں، وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، تو اس کے اوپر ہی آزمائشیں آئی جا رہی ہیں، تو اس کا پھر بندہ تو لڑے گا نا. اب بندہ کہے گا اب میری تو بس ہو گئی ہے، ہر کچھ میرے اوپر ہی ہوئی جا رہا ہے، حالانکہ میں تو کسی کے لیے برا نہیں چاہتا، نہ میں کسی کا برا کرتا ہوں. تو راہ چلتے ایک بندہ جو ہے نا آپ سے بدتمیزی کری اور آپ کی گاڑی پہ نشان بھی مار دے تو آپ کو غصہ آئے گا نا. اب یہ تو نہیں نا کہیں گے اب میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. نہیں دیکھیں، آپ کو سلوشن تو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے اچھے طریقے سے آپ اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں. اگر آپ مقابلے پہ آ جائیں گے تو پھر تو بات آپ بھی اس کے ساتھ کیچڑ میں چلے جائیں گے نا. آپ کو اس کے لیے راستے تلاش کرنے ہیں کہ آپ کس طرح بہتر طریقے سے اس سے اپنے آپ کو، اپنی عزت کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں. اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ بیچ میں کسی کو، درمیان میں کسی کو ڈال کے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں، یا اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو آپ قانونی چارہ جوئیاں کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کی. پھر اگر آپ اپنے آپ کو کمزور پاتے ہو تو آپ اللہ کے سپرد کرتے ہو. مظلوم کے ساتھ تو اللہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی ظلم کرنے دیتا ہے، لیکن یہ کہ آپ نے اپنے لیول پہ کوشش کرنی ہے. آپ کتنا اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، کس حد تک آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ہاتھ سے، زبان سے یا دل میں آپ پلاننگ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ضرور راستے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے. اس نے وہ کہتا ہے اللہ ظلم للعبید، میں بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. بندے اپنے آپ پہ خود کرتے ہیں، خود زیادتیاں کرتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں مانتا کہ میری غلطی ہے. ہر کوئی دوسرے کی غلطی تو بتا دیتا ہے، لیکن اپنی غلطی تو کوئی بھی نہیں مانتا اور نہ کوئی اس کو بتاتا ہے. میں تو مان لیتی ہوں اپنی غلطی. اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس کا، جو کوئی انسان مان کے اس کو ریلائز کرے. تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں کیونکہ آپ سب کا بھی ٹائم بہت قیمتی ہے، اور مجھے احساس ہے آپ سب لوگ ساتھ رہے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اس کا بہت اجر ہے. اللہ تعالیٰ ایسی محفلوں کو فرشتوں سے ڈھانپ لیتا ہے، اور بہت اللہ تعالیٰ کو پیار ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ.
اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا اہل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو قرآن پڑھ یا اہل القرآن، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی رسپیکٹ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خاور جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہت ہی آسانیاں کرے، اور ہم سب کے لیے ہی۔ اور آج خاص طور پہ مجھے بہت دکھ ہے، جو عظمیٰ کے ابو جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ آج ہم ان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں۔ اور پھر صبوحی کی بہو کا بہت سیریس مسئلہ ہے کہ ان کو کینسر ہے، آج وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہم خاص دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس میں کوئی بہتری نکال دے اور انہیں شفا دے دے، اور اللہ تعالیٰ رحم کے ساتھ معاملات کریں۔ تو بہت پیاری بچی ہے ان کی بہو، ابھی جوان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی کرم کریں، اللہ کے ہاں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ عدد خلقہ و مداد کلماتہ و زینت عرشہ و رداء نفسہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، یا رحمان و رحیم، پروردگار آپ کا احسان ہے، یہ زبان قاصر ہے آپ کا حمد کرنے سے۔ پروردگار آپ کا بہت احسان ہے، آپ نے یہ کلام دیا، ہمیں کمزور بندیوں کو یہ پڑھنے کی توفیق دی۔ یا اللہ، ہمیں اس کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ہم ویسے ہی معافی مانگتے ہیں جیسے آپ نے نبیوں کو، پیغمبروں کو اس قرآن پاک میں سکھایا۔ حضرت آدم نے، ابو البشر نے سب سے پہلے یہ دعا کی، لا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر ہمارے حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے پروردگار، ہم بھی آپ ہی سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی، ہم سے جو بھی جانے انجانے میں کوتاہیاں ہوئیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اے مالک کل، اے خالق کائنات، اے پاک پروردگار، ہم کمزور اور عاجز ہیں، ہمیں کوئی ایسی آزمائش نہ دیجیے گا جس کے قابل ہم نہیں ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، فانصرنا على القوم الظالمین، فانصرنا على القوم الفاسقین۔ اے پاک پروردگار، تیرے سارے نیک صالح مومنات، صالحات، قانتات میرے ساتھ ہیں۔ پروردگار، ان کے دلوں کی جو مرادیں ہیں اپنی رحمت سے انہیں پورا فرما دیجیے گا۔ حمیرہ جی ہمارے ساتھ ہیں، خاور جی ہمارے ساتھ ہیں، عظمیٰ ہیں، شاکرہ ہیں، رفت جی ہیں، صبوحی ہیں، ساجدہ جی ہیں، شبانہ ہیں، سمیرہ ہیں، اور جو بھی ہماری مومنات ہمارے ساتھ ہیں۔ پروردگار، ان سب کی دل کی مرادیں آپ اپنی رحمت سے پوری کر دیجیے گا، اور نور ایمان سے ہمارے دلوں کو منور کر دیجیے گا۔ اے پروردگار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے مالک کل، اے پاک پروردگار، ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں، آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور ہم آپ ہی سے دعا کرتے ہیں، اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، ایسی شفا دیجیے کوئی سقم نہ رہے۔ یا اللہ، میرے بھائی کی جو اس کی مسئلہ ہے بیٹی کا، عنایہ کا، اے اللہ اس کو بھی اس کینسر جیسے موذی مرض سے بچا لیجئے۔ پروردگار، ان کی مشکل سب کی آسان فرمائیے۔ اسی طرح صبوحی کی بہو کا، پروردگار جو مشکل ہے، آپ کے سوا کوئی شافی الامراض نہیں ہے۔ مالک کل، آپ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور ہم آپ ہی کو پکارتے ہیں، ہم جیسے حضرت ایوب نے آپ کو پکارا، انہوں نے بھی آپ سے ہی دعا کی اور آپ نے انہیں شفا دی۔ رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر حضرت زکریا نے آپ ہی سے کہا لم اکن بدعائک رب شقیا، اے مالک ہم کبھی آپ سے دعا مانگ کے مایوس نہیں ہوئے، اے اللہ ہمیں بچا لیجئے گا۔
اے پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دیجیے گا، اے مالک کل ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور رکھیے گا، اے مالک کل، اے پاک پروردگار جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خاص طور پہ یا اللہ ابھی جو ہماری پیاری جو عثمہ کے ابو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگار ہم خاص طور پہ ان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، مالک کل جو آپ نے ان کی جو اگلے سفر کے لیے ہم خاص دعا کرتے ہیں کہ ان کا اگلا سفر جو ہے وہ آسان ہو، اور یا اللہ جو بھی دنیا سے ہمارے عزیز و اقارب رخصت ہو گئے، ہم ان سب کے لیے خاص دعا کرتے ہیں۔ آج آپ سے اس دعا، یہ جو پیارا مقدس ہم نے کلام پڑھا، اس کے طفیل اللہ رحمان الرحیم ہمارے اوپر رحم کیجیے گا، ہمارے جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اے مالک بہت اعلیٰ درجے عطا کیجیے گا ہمارے تمام جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پروردگار خاص طور پہ جو ہمارے عثمہ کے ابو ابھی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یا اللہ ان کی امی کو صبر جمیل عطا کیجیے گا، عثمہ کو، سارے گھر والوں کو، اور یا اللہ ان کے درجات بلند کیجیے گا۔ اسی طرح میرے سارے جو بہن بھائی میرے دو جو اس دنیا سے چلے گئے، میرے ابو، میری امی اور ان کے بچوں کے والد، اور جو یہاں ہمارے ساتھ ہیں ان کے بزرگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ پروردگار بہت اعلیٰ درجات ہوں اور ان کی مغفرت ہو۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک و وعدک و استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے پروردگار اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت حسبی اللہ، لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اے مالک کل، اے پاک پروردگار جو کچھ مانگا اپنی رحمت سے عطا کیجیے گا، اے مالک کل جو نہیں مانگ سکے، ہم بہت کمزور اور عاجز ہیں، ہمیں اپنا بھی بھلا نہیں پتہ، اتنا ہی جتنا آپ بتا دیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب۔ اے مالک کل، میں خاص اپنی تمام مومن بہنوں کے لیے جو مومن بھائی اور بہنیں افغانستان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، یا اللہ یہ کتنی دکھ کی باتیں ہیں، مالک کل آپ بہتر جاننے والے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے گا۔ اس مشکل میں ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنی ہی طاقت ہے کہ ہم دعا کر سکیں، ہم دل سے اس بات کو برا جانتے ہیں کہ ان کے مجبوریاں ہیں، ان کے ساتھ کیوں ان کا ساتھ نہیں دیا جاتا، یا اللہ ان کی ساتھ دیجیے، ان پہ رحم کیجیے، یا اللہ آپ تو بہت مہربان ہیں، سب تمام مومنین پہ اپنی خاص رحمت کیجیے گا اور ہمارے دلوں کو اپنی نور سے اور اپنی رحمت سے جوڑ دیجیے گا۔ اے مالک کل، اس پاک سرزمین پاکستان کو شاد آباد رکھیے گا، ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا کر کے اس ملک کو یا اللہ بچا لیجیے گا، شر سے، گندی نظر سے، لالچ والے، حرص والے لوگوں سے، جھوٹ بولنے والے لوگوں سے، جھوٹے وعدے کرنے والوں سے، یا اللہ ہمیں بچا لیجیے گا۔ ہمیں جیسے حضرت یوسف نے دعا مانگی ہم ویسے ہی دعا مانگتے ہیں، انت فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے مالک کل، ہم نے جو کچھ مانگا اپنی رحمت سے عطا کیجیے گا، اور جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے، آپ عالم الغائب ہیں، وہ سب بھی عطا کیجیے گا، اور ایک کرم اور کیجیے گا، دم آخر ہم سب کے دل و زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آمین یا ارحم الراحمین۔
جزاک اللہ خیر. اب آپ انشاءاللہ آپ لوگوں نے